حسن سلوک کا بدلہ خیر اور بھلائی کی صورت میں ملتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ اس کا تعلق معصیت اور شر، گناہ اور جو نیکی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا بھی رہے لیکن رب تعالیٰ تو مطلع ہے نا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ لطیف و خبیر ہے، ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے اگر ہم اس اصول کو لے کر صرف اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی عاقبت اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے صرف ایک اصول کو فالو کر لے تو ہمارا سب کچھ سدھر جائے. نیکی کی کوشش کریں، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور کسی کو نقصان دینے، کسی کے بارے میں برا سوچنے، اس کے ساتھ برا کرنے کا مت سوچیے. بڑے اس کے دلائل ہیں، اشارہ کرتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت. جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت مہیا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور ایک حدیث میں جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے من فرج عن مسلم کربتا. جو کسی مسلمان سے اس کی ایک مصیبت، بڑی ٹینشن دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی انتہائی پریشانی اور مصیبتوں میں سے اس کی اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ وفی لفظ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے کسی بھائی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے، بڑی بات ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جو ہی نہیں کرتا، عیب کا پتہ چلتا ہے تو اس کی عیب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے. رب کائنات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا، اور اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ من زار اضر اللہ بہی، سنن ابی داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اضر اللہ بہی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں نا، اللہ اسے بھی تکلیف دے. ومن شاق شق اللہ علیہ. اور جو کسی کو مشقت میں مبتلا کرتا، اللہ اسے بھی مشقت میں مبتلا کرے، اس کو بھی اذیت کا سامنا کرنا پڑے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. یا پھر بمعنی خبر، جزا من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہ جو کسی مسلمان کو، کسی بھی شخص کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے، ضرر رسانی سے کام لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ بھی اس کو اسی طرح ضرر پہنچاتا ہے. جو کسی کو تنگی میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، اذیت میں ڈالتا ہے، تو اللہ بھی اس کو اذیت اور مشقت میں ڈالتا ہے. جو کسی مسلمان کے عیوب کو ٹٹولتا ہے، تو میں بڑھتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غلطی ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے بدنیتی کی بنیاد پر. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، او بھئی مسلمانوں کے عیوب نہ ٹٹولو، ان کے پیچھے پیچھے نہ لگے رہو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا تتبع اللہ عورتہ. قیامت والے دن پوری کائنات کے سامنے اس انسان کو اللہ اسی طرح بے پردہ کر کے ذلیل و خوار کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقال مسلمن، وفی روایہ من اقال نادمن. کسی سے بات چیت ہوئی، سودا سلف لیا، اب خریدنے والا پیسے نہیں ملے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ اپنا سودا واپس کرنا چاہتا ہے. دکاندار کیا کرتا ہے، اس کی مجبوری دیکھ کر سودا سلف واپس کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اقالہ اللہ عسرۃ یوم القیامہ. کل قیامت کا دن ہوگا، لغزشیں اور اس کے گناہ رب تعالیٰ ایسے ہی واپس لے لے گا، یعنی معاف فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن.
جو لوگوں پہ رحمت کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اس کی جزا اور بدلہ سیم، وہی بدلہ اور جزا اللہ ان پہ رحم کرتا ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں میں، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ نے جن کے دل میں شفقت، ترس اور رأفت و رحمت رکھی ہے نا، وہ بندگان الہی پہ رحمت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں پہ بھی رحمت اور شفقت سے کام لیتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ خرچ کریں گے، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث ہے، جزا من جنس عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں اللہ چکاتا ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور اگر کسی سے کوئی برائی بدتمیزی کرتا ہے، ویسے تو بڑے بڑے طاقتور صاحب اختیار و اقتدار اپنی حیثیت کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اختیار اقتدار، اپنی حیثیت، مال و دولت، کنٹرول، ہیبت، طاقت کی وجہ سے رون دیتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے پھر بدلہ بھی وہی ہے. ادھر نہیں تو ادھر ضرور ہے. ویسے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، عموماً دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن خیر سامعین کرام، تو یہ ایسے بہت سے دلائل ہمارے سامنے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو کرتا ہے نا، اسی کی اس کو جزا ملے گی، اسی کا اس کو بدلہ ملے گا. اپنے بھائی کو خوشحال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خوشحالی میں لگا ہوتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچتا ہے، رب تعالیٰ اس کے بارے میں سوچتا ہے. کسی کی بدخائی کریں گے تو اللہ بدخائی کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، وہ نقصان سے نہیں بچے گا. اللہ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے، اللہ ہمیں مخلصانہ دل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور اچھے برتاؤ کی، حسن سلوک کی، احسان کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.